السلام علیکم۔ تصور کیجئے کوفہ کی وہ اندھیری رات جب مسجد کی دیواریں لرز رہی تھیں اور آسمان سے فرشتے زمین پر اتر رہے تھے۔ وہ ہستی جس نے کعبے کے اندر جنم لیا آج مسجد کے سجدے میں خون میں نہائی ہوئی تھی۔ جب جبریل امین نے زمین و آسمان کے درمیان ایک ایسی صدا دی جس نے کائنات کا کلیجہ چاک کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فتح خیبر نے اپنی آخری سحری میں کیا کھایا اور وہ کون سا راز تھا جو مولا علی نے اپنی شہادت سے چند لمحے پہلے اپنی بیٹی کو بتایا؟ آج پاکیزہ راہیں کی اس خاص پیشکش میں ہم شعر خدا کی بچپن کے معجزات سے لے کر محراب خون کے اس خونی سجدے تک کی وہ مکمل داستان سنائیں گے جو آپ کے ایمان کو تازہ اور آنکھوں کو نم کر دے گی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج بات ہوگی کائنات کے سب سے بڑے عادل اور یتیموں کے بابا کی۔ اے سننے والے، فضائل علی کا تذکرہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ وہ علی جن کی ولادت کسی عام مکان میں نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے گھر کعبے کے اندر ہوئی۔ جب بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے کے پاس آئیں تو دیوار کعبہ کا شک ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ آج وہ بچہ آ رہا ہے جو بتوں کو پاش پاش کر دے گا۔ علی وہ ہیں جنہوں نے آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے کائنات کے سب سے روشن چہرے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو اپنی گود میں پالا، اپنا لعاب دہن چکھایا اور علم و حکمت کے وہ دریا بہا دیے جن کا کوئی کنارہ نہیں۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کا ذکر کرنا بذات خود عبادت ہے کیونکہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے وقف تھا۔ علی کی بہادری کی داستانیں تو رہتی دنیا تک مثال بن چکی ہیں۔ وہ میدان بدر ہو جہاں دشمنوں کے بڑے بڑے سرما علی کی ضرب سے کانپ اٹھے، یا وہ خیبر کا قلعہ جہاں بڑے بڑے پہلوان ناکام ہو کر لوٹ رہے تھے، تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ کہا، کل میں علم اسے دوں گا جو کردار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ علی نے بغیر کسی سہارے کے خیبر کا وہ بھاری بھرکم دروازہ اکھاڑ دیا جس سے 40 لوگ بھی مل کر نہیں ہلا سکے تھے۔ لیکن یاد رکھیے، وہی علی جو میدان جنگ میں کڑکتی بجلی تھے، رات کی تاریکی میں کوفے کی گلیوں میں اپنے پیٹھ پر آٹے کی بوریاں لاد کر یتیموں کے گھر پہنچاتے تھے۔ کسی نے پوچھا، یا علی، یہ کام غلاموں سے کیوں نہیں لیتے؟ رو کر فرمایا، قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اب ہم اس دردناک موڑ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا تذکرہ کرتے ہوئے قلم بھی کانپتا ہے۔ مولا علی کو اپنی شہادت کا پہلے سے علم تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسوں پہلے بتا دیا تھا کہ اے علی، تمہارا خون تمہاری داڑھی کو رنگین کر دے گا۔ سن 40 ہجری رمضان کا مہینہ 19 رمضان کی اس رات مولا علی اپنی بیٹی بی بی ام کلثوم کے گھر مہمان تھے۔ آپ علیہ السلام اس رات سوئے نہیں، بار بار صحن میں ٹہلتے اور آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر فرماتے، خدا کی قسم، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ مجھے جھوٹ بتایا گیا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کی رات خواب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے ان سے امت کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ علی، اب تم میرے پاس آ جاؤ۔ سحری کا وقت ہوا، بی بی ام کلثوم نے دسترخوان بچھایا، سامنے دودھ، نمک اور جوں کی روٹی رکھی۔ مولا نے دسترخوان پر نظر ڈالی تو
आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, बेटी, क्या तुम चाहती हो कि मैं कयामत के दिन अल्लाह को लंबा हिसाब दूं? क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह के रसूल ने कभी एक दस्तरखान पर 2 सालन नहीं खाए? बेटी ने रोते हुए दूध का प्याला हटा दिया और मौला ने सिर्फ नमक से लुकमे लिए। ये इस हस्ती की आखिरी सहरी थी जिसके कब्जे में कायनात के खजाने थे। सहरी के बाद जब आप अलैहिस्सलाम मस्जिद के लिए निकले तो घर के परिंदों ने रास्ता रोक लिया और शोर मचाने लगे, जैसे वो बेजबान पुकार रहे हों कि ऐ कायनात के वली, आज मस्जिद ना जाइए। आपने फरमाया, इन्हें छोड़ दो, ये नौहा करने वाले हैं, इनके पीछे कज़ा के पहरे हैं। मौला मस्जिद कूफा पहुंचे और सोए हुए लोगों को नमाज के लिए जगाया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने कातिल इब्ने मुलजिम को भी जगाया, जो तलवार छुपाए औंधा लेटा था। नमाज शुरू हुई। मौला सजदे में गए। अभी तस्बीह मुकम्मल नहीं हुई थी कि इब्ने मुलजिम की जहर आलूद तलवार ने मौला के सरे मुबारक को 2 नीम कर दिया। मेहराब मस्जिद खून से रंगीन हो गई और कायनात ने वो नारा सुना जो रहती दुनिया तक कामयाबी की निशानी बन गया। रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। जिब्रील ने आसमान और जमीन के दरमियान निदा दी, खुदा की कसम, और काने हिदायत टूट गए। अली शहीद कर दिए गए। काबे की दीवारें जैसे आज फिर से रो रही हों। जब जख्मी मौला को घर लाया गया तो कूफा के यतीमों में कोहराम मच गया। छोटे छोटे बच्चे दूध के प्याले लेकर मौला के घर बाहर जमा हो गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि दूध जहर के असर को कम करता है। वो नकाब पोश जो रातों को इनके घर खाना पहुंचाता था, आज खुद बिस्तर पर था। मौला ने अपने बेटों को वसीयत की, ए हसन और हुसैन, यतीमों का ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी मौजूदगी में भूखे रह जाएं। नमाज को जाया ना करना और मेरे कातिल के साथ भी अदल करना। इसे वही खाना खिलाना जो तुम खुद खाते हो। सुभान अल्लाह। अली का ये ज़र्फ कि आखिरी लम्हात में भी कातिल की भूख का ख्याल रख रहे। 21 रमजान की रात आई और इल्म और हिकमत का वो सूरज हमेशा के लिए गुर्ब हो गया। अली चले गए, लेकिन इनका इंसाफ, इनकी बहादुरी और इनका इश्क रसूल आज भी जिंदा है। ऐ सुनने वालों, अगर हम वाकई मुहिब्बे अली हैं तो हमें इनकी वसीयतों पर अमल करना होगा, यतीमों का सरपरस्त बनना होगा और हक के लिए खड़ा होना होगा। ए अल्लाह, हमें सच्चा मुहिब्बे अली बना। या अली, आपकी शुजाअत को सलाम, आपकी इबादत को सलाम और आपके इस सब्र को सलाम जिसने इस्लाम को जिंदगी बख्शी। अल्लाह हाफ़िज़।